بدقسمتی سے رمضان کا مہینہ ہے اور صرف اگر پچھلے 3 دنوں کو دیکھ لیا جائے کراچی میں ایک احمدی ڈاکٹر کو دن دہاڑے مارا گیا ہے، ایک شیعہ شخصیت کو دن دہاڑے مارا گیا ہے، اویس شاہ کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور آج امجد صابری ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ یہ لہر کیسے اٹھی ہے، کس کی ناکامی ہے، کون کس کی کوتاہی ہے، اسی پہ آج غور و فکر کریں گے۔ ایک نیشنل ایکشن پلان نامی بھی چیز انٹروڈیوس ہو چکی ہے، تیسرا سال رواں ہے، اس میں کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں، کوتاہیاں ہیں، کیا لیڈرشپ کرائسس ہے یہ یا ابھی بھی لیک آف کنوکشن ہے اس ملک میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصمہ جہانگیر صاحبہ، ماہر قانون ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ عاصمہ جی، آپ سے آغاز کروں گی، کس طرح ریکنسائل کریں ان پچھلے 3 دنوں کو آپ دیکھ لیں، what progress are we making؟ اور دیکھیں مہر، یہ اتنی بڑی بیماری پھیل چکی ہے کہ اس کے اندر جو چھوٹا موٹا پروگریس ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ جب تک ہم روٹ کازز پہ نہیں جائیں گے یا روٹس پہ نہیں جائیں گے، روٹ کازز آپ چھوڑ دیں، آپ روٹس پہ جائیں۔ ہم اوپر سے چیزیں کاٹ رہے ہیں۔ کیا کیا آپ نے مدرسوں کا، کیا کیا آپ نے کڈنیپنگ کا؟ ہر بندہ جو کڈنیپ ہوا ہے اس نے آپ کو آ کے بتایا ہے کہ پہلے وہاں پہ رکھتے ہیں قریب، پھر وہ لڑکوں کو برقعے پہناتے ہیں، پھر وہ لے جاتے ہیں اتنے چیک پوسٹ پہ۔ کیوں نہیں آپ چیک کرتے کہ برقعے جو پہن کے جا رہے ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا۔ میں نے یہ بات کی کئی دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ اور پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی، تو جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس عورتیں اتنی نہیں ہیں کہ وہ برقعے دیکھیں۔ یہ بھی کوئی جواب ہے؟ لیک آف کیپیسٹی ہے، لیک آف فوکس ہے۔ I think میں آج سوال یہ اٹھانا چاہ رہی ہوں، is it lack of conviction؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ 30 کروڑ روپے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ دیتی ہے اس مدرسے کو جسے ہب اور نرسری آف طالبان کہا جاتا ہے، اور جب ترجمان سے بات ہوتی ہے خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ سے، وہ کہتے ہیں یہ کام انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ بھئی ادھر سے یہ مدارس ہے، یہ نرسری ہے، ادھر کے ایک لنکس رہے ہیں بی بی شہید سے لے کے تمام میجر اسیسینیشنز اینڈ اٹیکس ان پاکستان کے حوالے سے۔ جب وہ نہیں ہمیں متنبع کر رہے، ان نے ریڈ ہائی الرٹ پہ نہیں ڈالا، تو ہمارے لیے تو سب مدارس ایکول ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہتے ہیں، نہ وہ ہائی الرٹ پہ ڈالتے ہیں، اندر ان سب کی بیچ میں سمپتیز بھی ہیں۔ تو یہ ایک گورنمنٹ کی سطح پہ طے کرنا ہے کہ بھئی آپ نے اگر سمپتی لکھ رہی ہے اسٹیٹ کے لیول پہ تو پھر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس کے اوپر نہیں رکھنی ہے، بات دیکھیں پارلیمنٹ میں کیا تھا، کتنے سال انہوں نے کتنے مہینے لگا دیے کہ ہم نے نہیں نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا۔ کیا ساری پارٹیز ایک تھیں یا نہیں تھیں؟ پھر کیا ہوا ہے؟ پھر دوسری طرف آ گئے، ارے بھائی تم کوئی بولو تو صحیح، وہ تو صحیح کہ کیا کرنا ہے، تو ہمت تو لو۔ جنرل صاحب، امجد صابری کا قصور کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، امجد صابری کا اپنا قصور تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہر اس شخص کا قصور ہے جو کہ مذہب کے کسی ایک سائٹ پہ مخالف سائٹ پہ کھڑا ہے کسی اور کے۔ آپ نے ابھی بات کی کوڑا خٹک کے اس ادارے کی، یہ ادارہ جو حقانیہ کہلاتا ہے، مدرسہ حقانیہ، یہ حقانی نیٹ ورک سارا وہیں سے نکلا ہوا ہے۔ اور اس کا کہنا کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز ڈھونڈ کے دیں، وہ تو مولانا سمیع الحق جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لیتا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ صلح صفائی کرانے میں وہ لنک بن سکتا ہے اس وجہ سے کہ وہ طالبان وہاں کے تعلیم یافتہ ہیں۔ اب اگر یہ ادارہ حکومت کی کارکردگی میں دے دیا جائے تو پھر تو حق بنتا ہے کہ حکومت اس کو کچھ پیسے دے، کوئی گرانٹ دے دے۔ لیکن اگر وہ پرائیویٹ ادارہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں سے دہشت گرد ٹریننگ کر کے پڑھ کے نکلے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے اساتذہ یا کوئی لوگ ان میں یہ سوچ موجود ہے کہ وہ گروم کرتے ہیں جن لوگوں کو، ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے خود کچھ دھماکے کرتے پھریں۔ تو اس لیے یہاں پیسے دینا تو یہ تو ایک مجرمانہ کام ہے۔ بالکل، اس پہ کیوں نہیں کسی نے ان کا حساب کتاب لیا کہ آپ سرکاری پیسہ ایک پرائیویٹ ادارے کو، کیا اتھارٹی ہے آپ کے پاس دینے کی؟ پرویز خٹک نشہرے کا رہنے والا ہے اور نشہرہ اور کوڑا خٹک بالکل ساتھ ہیں۔ اس علاقے میں ان لوگوں کا، حقانیہ والوں کا انفلوئنس بہت ہے اور یہ ان کو اپنے رائٹ سائڈ پر رکھنا چاہتا ہے۔ تو سیاست ہو رہی ہے، مجھے ایک بات بتائیے، یہ چیز ہمارے لیے یہ زہر قاتل ہے، یہ چیز ابھی ریورس کرنا چاہیے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے۔ مجھے بتائیے، یہ سارا لیڈرشپ کرائسس سے ایک بحران پیدا ہوا تھا، آج بھی کنٹینیو ہو رہا ہے، بیکاز دیر از ناٹ اے سنگل لیڈرشپ ان دا کنٹری جو
क्लियर माइंडेड हो कि इस बुरान से निकलना कैसे है, चाहे हेट स्पीच हो, चाहे मदारिस की मॉनिटरिंग, फोकस तो हो, इधर फोकस ही नहीं है। नहीं, दिस इज व्हाई आई एम आस्किंग कि पिछले साल वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव और लिबरल सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जस्ट सेइंग इट इज इनफ? आपको लगता है कि वो जो कमिटमेंट जरूरी है, चाहे मलिक इसाक का एनकाउंटर हो जो ये अपने खाते में लेते हैं, ऑल्दो ही वाज एनकाउंटर्ड एंड ही डाइड अनकन्विक्टेड, जुडिशियल भी आप देख लीजिए ना कि इधर एक बहरान है, उधर देखिए मैं आपसे एक अर्ज करूं, जब नवाज शरीफ ने ये बात कही उसके ऊपर कितनी तनकीद हुई ना। दूसरी बात ये है कि ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी बैक नहीं कवर करेंगे। आप यहाँ पे कई ऐसे दहशतगर्द हैं, नोन दहशतगर्द, उनके बारे में आप बात नहीं कर सकते, आपके खिलाफ ट्वीट्स आती हैं, आपके खिलाफ ये जो एजेंसीज हैं ये पड़ जाती हैं, तो इनका क्या नेक्सस है या नहीं है? क्योंकि अगर आप बात करिए एजेंसीज आपको फोन करके आपके खिलाफ हो रहे हैं, तो क्या उनका क्या नेक्सस है? इनके क्या लगते हैं? वो रिश्तेदार लगते हैं। अब मैं अगर सपोजिंग एक इंसान हूं यहाँ पे, चलो अच्छी मानी हुई एक वकील भी हूं, मेरे बारे में हर बंदा और हर मुल्क कह रहा है कि जनाब ये दहशतगर्द है, मेरे खातिर क्या पूरी कौम जो है नेशनल इंटरेस्ट को अपने छोड़ के मुझे प्रोटेक्ट करेगी? ये क्यों कर रहे हैं लोगों को प्रोटेक्ट? चलिए अब मैं ये नहीं कहती, खुदा ना खास्ता मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप लोगों को जाके बगैर किसी वजह के मार दें। भाई आप पकड़ते भी नहीं है उनको। आप लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब भी लाइन पे मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, इट्स अ वेरी हैवी डे, दिल बहुत भारी है, यकीन माने मुझसे आई कांट मेक सेंस आउट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री वंस अगेन सर। मगर मुझे, अगर आप लीडरशिप है सर, गवर्नमेंट इन वेटिंग कह लेते हैं सर, आप मुझे बताइए कि नेशनल एक्शन प्लान पे तो मुत्तफिका तौर पे आप सब राजी हो गए, क्या अवाम के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, एक आम शहरी के लिए आप लोग हमारे लिए वाजे कर सकते हैं वो रेड लाइंस कौन सी हैं जिससे इस मुल्क में मौलवी कवि को तो तहफ़्फ़ुज़ फराम है, वो तो जो चाहे जिस तरह चाहे करे, फिरे, बैठे, बोले, लेकिन इस मुल्क के अंदर साबरी जैसे लोग मारे जाते हैं, हमजा अली अब्बासी जैसे लोग जो हैं वो ऑफ एयर हो जाते हैं, शक्ल नहीं दिखा सकते। सो वो कौन सी रेड लाइंस हैं जो हम जहन में रखें जब हम घर से बाहर कदम रखें? देखिए, जो ये वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है और शॉकिंग है, और अगर आप देखें कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब के बेटे का अगवा किया गया और अब ये वाक़या होता है, और ये अब तसलसल से हो रहे हैं पूरे मुल्क में, बहुत ही बात है। देखिए, इसमें कोई आप नहायत आप बरत नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैरामाउंट होती है, कोई सोसाइटी अमन आमा के बगैर ना आगे बढ़ सकती है, ना फल सकती है, ना फूल सकती है। इस पे तो नेशनल एक्शन प्लान कह लें, जो मर्जी कह लें, इस पे तो जो कौमी इत्तफाक है और होना चाहिए, और उसमें रुकावट बनता है, वो रुकावट हुकूमत को कबूल नहीं करनी चाहिए, किसी को कबूल नहीं करनी चाहिए, इस पे तो कोई दो आरा नहीं है। मगर शाह साहब, मगर हुकूमत ही जब डर जाए, हमारे अपने नुमाइंदे ही जब डर जाएं और बंदूक हमारे कंधे पे रख दी जाए, चाहे मीडिया हो या सिविल सोसाइटी हो, कि ये सख्त सवाल आप पूछें, आप अपनी जिंदगी को दाव पे लगा दें और आप क्रूशल इश्यूज इस मुल्क के उठाएं, तो सर मुझे बताएं कि फिर हम क्या करें? हमें कौन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा? और जो सियासी पार्टी है वो मदरसों को पैसे दे। आपकी अपनी जमात ने हकानी मदरसे को जो 30 करोड़ रुपए दिए हैं, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट सर? मैं बिल्कुल किसी चीज को, किसी ऐसे इदारे को जो दहशतगर्दी को फरोग दे रहा हो या पनाह देता हो, मैं उसको किसी काम को जस्टिफाई नहीं कर सकता और न करूंगा, नहीं कर सकता, ना करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमत ही की है ना, जो भी हुकूमत है, चाहे मरकजी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं, कानून और आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना बुनियादी जिम्मेदारी स्टेट की है, रियासत की है, और रियासत अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती तो फिर अपनी अफाद खो जाती है। सर, आप लोगों ने आला सतह के ऊपर लास्ट क्वेश्चन गौर किया है जो 30 करोड़ रुपए बजट में आपने इस मदरसे को दे दिए हैं, इसके ऊपर कोई बहस, गौर, फिक्र कुछ? जी, मेरा अपना इस पे एक जाती व्यू है जो मैंने आपको पेश किया है, मैंने अपनी लीडरशिप से भी ये शेयर किया है। मुझे इस पर, मैं समझता हूँ कि के गवर्नमेंट ने किस बुनियाद पर रखा है, उनके दलाइल क्या है, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि वो सोशल बजट हम नहीं बनाते, लेकिन मेरी उस पर अपनी कुछ सवालात थे जो मैंने किए हैं।
اوکے بہت بہت شکریہ قریشی صاحب. بیفور آئی گو آن ٹو جنرل صاحب, آسما جی, اگر میں یہ کہوں کہ حکومتوں کے چاہے وہ صوبائی ہوں یا وفاقی ابھی بھی پر جلتے ہیں, کچھ ایسے ایشوز ہیں جدھر ان کو لگتا ہے ان کے اختیارات نہیں ہیں اور پالیسی کہیں اور سے بن رہی ہے. سو دیٹ بینگ سیڈ, آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیالوجیکلی اینڈ ان ٹرمز آف بینگ کنونسڈ, جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی پیراڈائم شفٹ آ گیا ادھر, آیا ہے واقعی ہمارے اداروں میں؟ پیراڈائم شفٹ آ بھی جائے اگر خیالات میں, تو خیالات کو بیک اپ کرنا پڑتا ہے نا ایکشن سے. یو ہیو ٹو واک دا ٹاک. میں سمجھتی ہوں کہ یہ تھوڑا بہت ضرور فرق آیا. پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے تھے طالبان کے خلاف, کہتے تھے یہ ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں. سیاسی پارٹیاں تو آج بھی بات نہیں کرتی, پہلے بھی نہیں کرتی تھی. اور اب کچھ یہ ضرور ہے کہ یہ بات کھلے عام یہ گورنمنٹ کرنا شروع ہو گئی ہے کہ دہشت گردی کو معاف نہیں کیا جائے گا. بھائی ٹھیک ہے, نہیں معاف کیا جائے گا, مگر آپ کچھ کریں, کوئی طریقہ اختیار کریں. مجھے یہ بتائیں کہ مدرسے, میں نہیں کہتی آپ بند کر دیں, مگر کوئی مانیٹرنگ کی ان کے اوپر؟ کیا مدرسوں کے اوپر کوئی بورڈ بٹھایا ہے؟ ان کے کوئی پتہ کیا ہے کہ ان کے کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ کوئی جب بات کرو تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مدرسے تو کب سے چلے آ رہے ہیں. وزیر داخلہ نے آج بھی جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ری نیم ہو کے وہی مدارس یا وہی بینڈ آرگنائزیشنز واپس اوپر آ رہی ہیں. مگر اگین یہ جس بورڈ کا آپ بات کر رہی ہیں اس کے اوپر سول اور عسکری قیادت سر جوڑ کے 3 نشستوں میں بیٹھ چکی ہے, مگر ایز وی سے کچھ کام ابھی تک نہیں نکلا, بیکاز اگین وہ ریٹیلیشن اور جو ایک بلو بیک ہوتا ہے اس سے ڈرا جاتا ہے. نہیں دیکھیں, مولوی عبدالعزیز نے بھی کہا, کھلے عام ویڈیو میں کہا تھا نا, مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو اور پیچھے دیکھنا پھر ہوتا کیا ہے. بلو بیک جو ہوتا ہے نا, ہمارے بلو بیک یا ان کے بلو بیک سے نہیں وہ ڈرتے. وہ ڈرتے ہیں بلو بیک اگر نہ ہو جائے بیچ میں سے ہی نہ, ورنہ بلو بیک کس سے ہوگا؟ عام بندہ تو پڑھ بیٹھا ہے, وہ قتل ہونا چاہ رہا ہے, تو کس سے بلو بیک ہوگا؟ بلو بیک ہوگا یا ان دہشت گردوں کے خود, یا کوئی وہ لوگ جو کہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں چاہے گورنمنٹ کے ہیں, تو بیچ میں بھی بیٹھے ہیں, چاہے کوئی کلارک بیٹھا ہوا کہیں. میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتی ہوں کہ کہاں تک یہ ٹینٹیکلز ہیں. ان کو اس ٹینٹیکلز کو نکالنا پڑے گا. وسیم اختر صاحب ڈیزگنیٹ میئر فار کراچی ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے, پھر ان کو کنیکٹ کریں گے ٹو فائنڈ آؤٹ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے ابھی کراچی میں. جنرل صاحب کیا کر رہی ہے رینجرز؟ اچھا دیکھیے, جو یہاں بات ہم کر رہے ہیں, ابھی بہن بھی بات کر رہی تھی, جو بلو بیک ہے وہ پرائمریلی ٹیررسٹ کا بلو بیک ہوتا ہے. جب آپ ان کے کسی ایک کو ماریں گے تو وہ اس کا کریں. لیکن یہ کلامی مات 2 سیکنڈ کے لیے وسیم اختر صاحب آئے ہیں, میں ان سے پوچھ لوں 1 سیکنڈ. وسیم اختر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم صاحب, آپ کے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ وائی دا ٹرن آف دا ٹائڈ سر, ہو کیا رہا ہے ایگزیکٹلی؟ یہ تو آپ صاحب اقتدار سے پوچھیں, جو اس ملک کو, جو اس شہر کو چلا رہے ہیں, مادر پدر آزاد نا اہل حکومت, 9 سال سے پیپلز پارٹی چلا رہی ہے اس صوبے کو, ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. کسی کی جان مال حفاظت میں نہیں ہے. 3 دن پہلے ڈاکٹر شہید ہوا, کل چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کو اغوا کر لیا گیا. دندناتے پھر رہے ہیں دہشت گرد. ہوا کیا ہے نا, آپ تو ادھر بیٹھے ہیں سر, ہم تو دور ہیں, دارالحکومت میں ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ایک رفتار سے جا رہا تھا آپریشن, اس کے بڑے ہم دیکھ رہے تھے کہ پازیٹیو. سنیں خدا کا واسطہ آج سیاست مت ڈالیں اس کے اندر, آج وہ اپنی اینکری پن مت ڈالیں اس میں پلیز. سر یقین مانے آج یہ نہیں کوئی ڈال رہا, آپ اکیلے نہیں ہیں اپنے غم میں. سیریس میٹر ہے یہ. اتنا پیارا آدمی مار دیا انہوں نے, شہید کر دیا, جو پورے دنیا میں اس ملک کا نام روشن کر رہا تھا. پورا خاندان ملک کے لیے خدمات ہیں اس کی. امجد صابری کون آدمی ہے, اس کو مار دیا, بے ضرر آدمی. تو ہم لوگ جنازے ہی اٹھاتے رہیں. یہ شہر وہ شہر ہے جو ملک کو چلا رہا ہے, ریویو دیتا ہے, اور اس شہر کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے سوتیلی ماں والا سلوک؟ میں آپ سے یہی تو پوچھ رہی ہوں. سوال کریں تو اقتدار میں سر, اقتدار میں جو ہے وہ تو مخاطب ہوتے ہیں ڈائریکٹلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور رینجرز سے. کل قائم علی شاہ صاحب ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب خود کہہ رہے تھے کہ نااہلی ہے, سیکیورٹی لیپس ہے, کرائم روز اوپر جا رہا ہے. یہ کیپٹن صاحب کہہ رہے تھے بیٹھ کے, یہ تو میں نے سنا ہے, چیف منسٹر آف سندھ. تو جب یہ حال ہے تو پھر کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ کپتان ہے وہ آپریشن کے, کیوں کون چلا رہا ہے یہ؟ کون دیکھ رہا ہے دہشت گردوں کو؟ دہشت گرد تو یہاں کراچی میں دندناتے پھر رہے ہیں, بینڈ آؤٹ فٹ.
سر کچھ بدلا ہے پچھلے 2-2.5 مہینے میں کچھ بدلا ہے جو ایک اور لہر آئی ہے؟ That's what I want to understand because nothing has changed. سر by and large بڑا اچھا سال گزرا ہے لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے. اب مجھے اس میں ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. روز کے واقعات دیکھ لو نا آپ. میں کیوں بولوں؟ جس کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے. سر یہ لیاقت آباد ڈاکٹر صغیر کے حلقے میں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے؟ حلقہ تو کراچی MQM کا ہے پورا, اور لیاقت آباد میں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. گاڑی میں جا رہے تھے, اس جگہ کو ابھی میں نے کراس کیا ہے جہاں ان کو اس طرح حادثہ پیش آیا ہے. ایک شریف آدمی, ایک ہسمکھ آدمی, رمضان کے مہینے میں دعائیں پڑھتا. ابھی 3 دن پہلے ہم ایک گھر میں وہ تھی, افطار تھی, اس میں دعا پڑھی ہے اس شخص نے. بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, بہت بہت شکریہ. سر آپ سے ایک سوال ہے, جب رینجرز ابھی پرسوں کیس ہوا رینجرز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سنا گیا پیٹرول پمپس کے حوالے سے, ادھر چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی یا تو آپ چنے دال چاول بیچ لیں یا تو آپ ایسا کریں, وہ بھی کام کر لیں اگر پیٹرول پمپ بھی چلانے ہیں تو. آپ کو لگتا ہے سر کہ ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو نکلنا پھر بزنسز کے اندر ہونا کیا ڈسٹریکٹ کرتی ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کو؟ کیا ان کا کام ہے یہ کرنا؟ یہ بات یا یہ آپ کی بیس لیس کوسچن؟ نہیں غلط ہے بالکل ایسے ہی. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں وہ بھی, لیکن پہلے مجھے ایک چیز جو میں بات کر رہا تھا, دیکھیں بلو بیک کی ہم بات کر رہے تھے. نارتھ وزیرستان میں آپ گئے, اس سے بڑا بلو بیک کسی چیز کا نہیں ہو سکتا. آپ نے رسک لیا اور آپ نے کور کیا, اور اتنا بلو بیک ہوا بھی نہیں. اس کی وجہ کہ آپ نے پلان کیا اس کے لیے کہ بلو بیک ہو سکتا ہے, چنانچہ ہمیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے ہوں گے, یہ ان کے ٹینٹیکلز ہیں, ہم پکڑیں گے. اب کس بلو بیک کا ڈر ہے؟ اگر آپ مدرسوں پہ کرتے ہیں, کہیں اور جاتے ہیں, تو نارتھ وزیرستان سے بڑا آپریشن تو نہیں ہوگا. آپ اس کے بلو بیک کے لیے تیاری کر کے پھر آپ کام کر لیں. اب دوسری چیز یہ ہے, آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنائی. کوئی پلان پہلے دن جب بنتی ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حرف آخر ہے. آپ چلاتے ہیں, آپ کو اس میں غلطیاں نظر آتی ہیں, خامیاں نظر آتی ہیں, ریویژن ہوتے ہیں, ریویژن در ریویژن ہوتے ہیں ان کے, آپ ان کو بار بار ریویو کرتے ہیں. یہاں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں اس پلان کو دوبارہ. پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں ہر مہینے اس کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کر کے تو میں پروگریس بھی لوں گا, ریویو بھی کروں گا, اور پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ کی پچھلے سارے 2 سال میں. اور اب اس ملک کو چلا کون رہا ہے؟ اس ملک کا ایک لیڈر آپ دیکھ لیں باہر بیٹھے. بتا دیجئے نا کون چلا رہا ہے اس ملک؟ اللہ چلا رہا ہے. میرے تو یہ لگتا ہے یا اسحاق ڈار چلا رہا ہوگا, کیونکہ یہاں لیڈر میں تو لیڈرشپ میں تو کوئی بندہ بیٹھے, لیڈر تو ہے ہی نہیں. اچھا اب آپ نے رینجرز کی اور پیٹرول پمپ کی بات کی. میں آپ کو بتاؤں, آرمی کے پاس بھی کافی سارے ہم چلاتے ہیں جو چیزیں ہیں موجود یہاں پہ, لیکن کسی پہ بھی کوئی سرونگ آدمی نہیں بیٹھتا. کیونکہ مثال کے طور پہ آپ فوجی فرٹلائزر, آپ کو 100% وہاں پہ ٹیکنیکل لوگ چاہیے. آپ ہائر کرتے ہیں مارکیٹ سے, صرف آپ ایک سپرویژن کے لیے اوپر جو لیفٹیننٹ جنرل ہے ریٹائرڈ, وہ ایک بٹھایا ہوا ہے. کس نے, کون سے سیاسی, آج آپ بھی کہہ رہی ہیں, جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ہر شخص کہہ رہا ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی جو آج مسئلہ ہے وہ 2 ہیں. ایک ٹیررزم اور ایک خدا نہ خواستہ ہماری معیشت اگر خراب ہوگی تو ہم اور مصیبت میں جائیں. کس نے دھرنا دیا ٹیررزم کے اوپر آج تک؟ کون سی ڈیبیٹ ہوئی ہے ٹیررزم کے اوپر کہ آپ کہیں بھائی واہ کیا بولے؟ کون سے TORs بنے ہیں ٹیررزم کے اوپر؟ کئی دن لگا دیے انہوں نے. پھر معیشت کی آپ بات کر لیں, ان کو کوئی فکر ہی نہیں. یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آئے گی. میں کہتی ہوں امریکہ جو ہے وہ دوست بھی برا ہے مگر دشمن بھی بہت برا ہے. وہاں بھی دشمنی آپ لی, آپ نے افغانستان سے دشمنی لی, آپ نے ایران سے دشمنی لی, آپ نے بنگلہ دیش سے دشمنی لی, آج آپ سری لنکا میں مقبول نہیں ہیں. بھائی خدا کے لیے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کسی سیاسی پارٹی نے یہ بات کی؟ کسی سیاسی پارٹی نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ کتنے امیگرنٹس ہمارے جو باہر گئے وہ واپس آئیں گے, ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ کتنی کم ہوں گی, اگلے سال ہم پیرس کلب کا کیسے دیں گے؟ میں نے تو نہیں سنا. 89 سے رینجرز کراچی میں موجود ہیں. سی پیک کی بات کرتے ہیں, میں نے آج تک سی پیک کی کوئی ڈیبیٹ نہیں سنی جو کہ میں سمجھوں کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی کیا ہے؟ وہ لوگ یوں سمجھ رہے ہیں جیسے ہماری گرانٹ ہے. ارے بھائی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ رہی ہے, کو خدا کا خوف کرو, اوپن ڈیبیٹ کرو. اگر آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں, یہ نیشنل انٹرسٹ, چنگا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ کھانے کو ہمیں آ رہے ہیں, ہم بات ہی نہیں کر سکتے. باقی آپ رینجرز وغیرہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی. نہیں مگر دیکھیں نا, ایک وقفہ لے لیں, یہ سمجھا دیں 89 سے رینجرز موجود ہیں, مگر اگر سیاسی قیادت اپنا قبلہ درست کرنے کو تیار ہی نہ ہو. 8 سال سے پیپلز پارٹی ادھر رہتی ہے. نہیں دیکھیں مہر, میں آپ کو یہیں روکوں. رینجرز جو ہے وہاں پہ سیاست میں گھس چکی ہے.
وہ سیاست کر رہی وہاں پہ بیٹھ کے. Whose fault is that? Their own fault. Because وہ دیکھیں نا, دعوت کس نے دی ہے, وہ بحران کس نے پیدا کیا؟ سیاستدان جو ہے وہ اپنی جان چھڑاتا پھر. آسما جی, اگر سیاستدان ایماندار ہو, اپرائٹ ہو, اختیارات ہاتھ میں رکھے تو اس کی مجال ہے کہ وہ بحران پورا کرے اور سیاست کرے. نہیں, دیکھیں مجھے بتائیں ایک آسما جی, اس ملک میں یہ تو ہے ہی نہیں. بلا امتیاز احتساب کا نعرہ لگتا ہے. ایک سوال ہے, بلا امتیاز احتساب کا نعرہ لگتا ہے اس ملک کے اندر, نہیں سر ایک سیکنڈ, فوج اپنے افسران کو انکلوڈنگ 2 جنرلز برطرف کرتی ہے, لیکن اس ملک کا پولیٹیشین سوال نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی ٹرائل کیسے ہوا, سزا کیا دی گئی ہے, کیا کیا ہے. بات نہ کریں. ایک بات میں کہتی ہوں کہ یہ سیاستدان بہت برے ہیں. یہ میرا خیال ہے نہیں آسما بہن, یہ آپ زیادہ سٹریچ کریں. ہاں جب مشرف کا دور یہ ماشاءاللہ آتے ہیں, بالکل میں تبھی میں نہیں کبھی میں نے سپورٹ کیا کہ ماشاءاللہ اس ملک میں کبھی آئے, خدا نہ کرے آئے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اس میں سب کچھ خلط ملط ہو جاتا ہے, کیونکہ آرمی کی کمانڈ اور سول کا سارا کھاتا وہ ایک ہی آدمی. اور سر اس کے بعد رسپانسبلٹی بھی متھے آپ کے لگتی ہے نا, کوتاہیوں کی ذمہ داری لوگ آپ کو ٹھہراتے ہیں. ادھر فرق یہ ہے سر, ابھی بھی کنٹرول پیچھے ہی ہے, مگر ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کسی اور کو بٹھائے, ڈائریکشن پیچھے سے آپ ہی دے رہے ہیں. باوجود اس کے کہ مشرف کے دور کو ہمیشہ میں نے کنڈیم کیا ہے, پہلے 2 سال اس کا دور ٹھیک چلا تھا جب اس نے سیاستدان ساتھ ملائے. آج وہ سیاستدان سارے پاک صاحب نواز شریف کی پارٹی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی دوسری جگہوں پہ موجود ہیں, لیکن وہ 5 سال کا دور جو ہے وہ تباہی کا دور تھا. اب چیز یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ صرف ان چیزوں پہ الزام ڈالیں کہ جی یہ فوج پالیسی نہیں چلنے دیں, میری ایک عرض ہے, فورن پالیسی پہ صرف پارلیمنٹ میں 2 دفعہ ڈیبیٹ ہوئی. ایک دفعہ جب سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا اور آپ نے اس کی لاجسٹکس لائن بند کی ان کی امریکہ کی, تو پھر پارلیمنٹ نے 11 پوائنٹ کی ایک دی کہ جی ہم بحث ہوئی وہاں پہ, ڈسکشن کے بعد آپ پارلیمنٹ نے رہنمائی کی کہ جی ٹرمز آف انگیجمنٹ یہ 11 پوائنٹ ہیں, اس کے اندر چلیں گے آپ. اور اب یمن کا قصہ آیا تو انہوں نے ڈسکس کیا اور پارلیمنٹ نے کہا, فوج نے مجبور کیا ان کو کہ یہ نہ کرو, یہ وہ نہ کرو. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ اپنا رول کیوں نہیں پلے کرتی, کرنا چاہیے, کیوں نہیں ڈیبیٹ ہوتی وہاں پہ ان چیزوں کے اوپر. میں جنرل صاحب پارلیمنٹ کو کرنا, میں آپ سے اگری کری ہوں, پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. میں بڑے ادب سے کہتی ہوں کہ ہم نے کسی جرنیل ڈکٹیٹر کو نہیں چھوڑا, یہ تو آپ مانتے ہیں نا, بالکل ٹھیک ہے. سول سوسائٹی یہاں پہ پڑ جاتی ہے نا, یہ ایجپٹ تو نہیں ہے. تو یہ سیاستدان کیا چیز ہے ہمارے لیے. میں جنرل صاحب کی بہت ساری باتوں سے اگری بھی کرتی ہوں, میں ان کی بڑی عزت بھی کرتی ہوں, مگر وقت اب اس طرح کا آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کرنے کا فائدہ کیا ہے جب انہوں نے سارا کچھ کرنا. دیکھیں تھوڑا سا, اور آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ ایسے اسائنمنٹس لے کے اپوزیشن کے کئی سیاستدان بیٹھتے ہیں, میں بڑی ان کی غور سے دیکھتی ہوں شکل. پیچھے کچھ اور کہا, اگر آپ اپنے ٹی وی کے نکال لیں پھر کچھ اور کہیں گے. آخر وہ کیا چاہتے ہیں, چلیں اس گورنمنٹ کو پھینک دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جائیے گورنمنٹ, پھر کون آئے گا. ایک تو یہ نمبر 1 میری یہ ان سے التجا ہے آپ کے وسادت سے, جنرل صاحب آپ کے وسادت سے. نمبر 1 خدا را جعلی پارٹیاں بنانی چھوڑتے ہیں. نمبر 2 یہ کیا وجہ ہے کہ ہر شعبے میں جن لوگوں کو یہ کرتے ہیں کلٹیویٹ, وہ سب سے گھٹیا انسان ہوتا ہے. کم از کم بھائی اگر کسی کے ساتھ آپ نے کسی سے مشورہ ہی لینا ہے یا کچھ کرنا ہے, آپ اپنا شعبہ لے لیں, میں اپنا شعبہ لے لیتی ہوں. آپ جوڈیشری میں دیکھ لیں جو پیچھے ہوا, اب نہیں میں کہتی ہوں, جو ہوا تو جسٹس منیر سے لے کے اب تک دیکھیں یہ سب کو بتا دی فلاں وہ جی, یہ لوگ اشارے کرے عام. کوئی دیکھیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں, باقاعدہ لوگوں کے ساتھ آپ اوپنلی ٹرانسپیرنٹلی بات کریں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے. میں جنرل صاحب مجھے بتائیں, آپ سچی بتائیں, مجھے پتا ہے آپ سچ بولتے ہیں, کیا میڈیا کے اندر ہے کہ نہیں انٹرفیئرنس ISPR میں, کیا میڈیا سیل ہے؟ میڈیا کے اندر پچھلے 3 سال میں انٹرفیئرنس نہیں ہوئی. ہمارے پروفیشن میں فوج کی بھی انٹرفیئرنس ہے اور سیاستدان کی بھی. لیٹس بی آنیسٹ سر, بہت سے کالیگز ہیں کہ جو ادھر سے بھی نوازے جا رہے ہیں, ادھر سے بھی نوازے جا رہے ہیں. سو ادھر کوئی ریس لگی ہے. پرابلم ہے سر کہ ایسے بحران جب آتے ہیں. پرسیپشن ہے میری دوسری, لیکن سر میرا پوائنٹ, مجھے بات اس ایشو کی طرف آنے دیں. ادھر ہم نے شروع آج کرپشن پہ کرنا تھا, 20 سال پہلے پناما کے جو باتیں تھی آج کنیکٹ کرنا تھا, مگر اگین سر مسئلہ ادھر یہ ہے کہ اس بحران جب یہ پیدا ہوتا ہے, جب the best amongst us are selected and shot dead,
تو ہمیں سوال پوچھنا ہے, ہمیں پوچھنا ہے کہ ادھر رہنمائی اور قیادت کر کون رہا ہے. مگر کل جب لیڈرشپ, جب ایک چیف منسٹر سندھ کا سارے سوال, ساری توپوں کا رخ ڈی جی رینجرز پہ کرتا ہے اور کہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے, وہ جواب دیتا ہے کہ بھئی ہم تو زبردست کام کر رہے ہیں, کرپٹ تم لوگ ہو. کور کمانڈر کراچی کا کھڑے ہو کے جب کہتا ہے کہ یہ نااہل حکومت ہے اور کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دے, اس کو پوچھے کہ تم نے کس کیپیسٹی میں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہے. سو دین سر وی گیٹ کنفیوزڈ. ہماری زندگی جان و مال کا تحفظ آپ نے کرنا ہے یا انہوں نے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے, ہم کس سے پوچھیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے, آپ اپنی جگہ پہ درست ہیں کہ کس سے پوچھیں, لیکن جواب بھی آپ کے پاس ہے. اگر قائم علی شاہ صاحب نے انسٹرکشنز لینے دبئی جانا ہے تو مفادات تو وہاں پہ ہیں جن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اس شخص نے لی ہوئی ہے. یہ دکھ سارا وہاں پہ ہے جہاں آپ کے ملک میں چوری کا پیسہ دہشت گردی کو بھی فنڈنگ کر رہا ہے اور ہر طرح کے قبضوں پہ اپنی فنڈنگ چل رہی ہے. آپ سر اس لیے ڈاکٹر عاصم جیسی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں پھر اصل شکل دکھانے کے لیے قیادت کی سیاسی میڈیا ٹرائل, اور اسی لیے آج آئی بی اور آئی ایس آئی کے سیکرٹ فنڈز آج بھی موجود ہیں, لیکن 34 دوسرے اداروں کے بند کر دیے ساکدار نے. مہر عاصم کی ویڈیو کی قانونی حیثیت کچھ نہیں ہے. نہیں ہے نا, سیاست ہے نا, دیٹس مائی پوائنٹ. لیکن کسی کے گندہ لیے کیا جا رہا ہے, گندہ کرنے کی ضرورت ہے, کسی کے لیے تو سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات سنیں, میں کرتا ہوں, کسی کے لیے تو ضرورت ہے کہ سوچے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. سر وہ آپ کا کام ہے. نہیں میرا تو نہیں ہے, تبھی تو کر نہیں رہے ہم لوگ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کا کام نہیں, اس حکومت کے جنرل صاحب جو بریگیڈیئرز اور باقی لوگوں کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں اور وزیر داخلہ کے پاس سے 13 ارب روپے نکلتے ہیں, ان کو لیک کب کیا جائے گا؟ میری سنیں, بالکل ان کو بھی پکڑنا چاہیے, اور پکڑے گئے ہیں, وہ اندر ہیں بندے. پکڑے تو گئے, لیک کیوں نہیں ہوتی ڈیٹیلز سامنے لا کے کیوں نہیں ایکسپوز کیا جاتا ہے, اس کو اس طرح سٹرپ کیا ہے, یہ صدا آئی بھی ہیں اور آئیں گی بھی. میں جنرل صاحب سے بالکل آپ سے ایگری کر رہی ہوں. میں ایک چیز عرض کروں, جب یہ چیزیں, جب آپ یہ کرپشن کی بات آپ کرتے ہیں, اگر آپ باہر کا علاقہ, سر آپ کو خود نہیں پتا ہوگا اعزاز واپس لینے کے علاوہ کیا ان کو مجھے صرف یہ بتا دیں, جو حکومت وقت ہے اس کے وزیر داخلہ کا صرف یہ کام ہے کہ وہ یہ کہے کہ خورشید شاہ صاحب آپ یہ بات نہ کریں, ہمارے پاس بھی آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں. اس کا کیا یہ کام ہے کہ وہ عمران خان کو یہ کہے کہ جو آپ کے ساتھ 2-4 آدمی پھرتے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کے کیا کام ہے. سر ویسے تو وزیر داخلہ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ملا منصور کی حاضری کوئٹہ میں اور بارڈر جب آپ بالکل ہے چیک پوسٹ دوسرے کے حوالے گفٹ کر دیتے ہیں, بتایا گیا وہ بھی پوچھے, مگر وہ پوچھتا نہیں ہے نا. بالکل ہے. آپ نواز شریف کی دیکھیں, ہماری عوام کو جو بھی آج دیکھ رہے ہیں ان کو جواب مل جائے گا. آپ یہ بتا دیں کہ فار انسٹنس مجھے اگر کہا جائے کہ تم نے ٹیکس چوری کیا ہے تو میں آ کے اپنے کاغذات آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ جناب میں نے یہ کاغذ ٹیکس کیے ہوئے ہیں. آج نواز شریف صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں, اس نے پورے پاکستان کو چکر چڑھایا ہوا ہے. بھئی اگر آپ پیسہ جائز طریقے سے لے کے گئے تھے, یہ آپ کے کاغذات آپ سامنے رکھیں. اگر آپ نے ٹیکس دیا ہوا تھا, آپ اپنے کاغذات سامنے رکھیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ کے پاس نہ مورل کوئی تھوڑی بہت رہ گئی ہے آپ کی, تو آپ اٹھ کے ہر کسی کو چکر دیا ہوا اس ملک میں. یہ بات جو ہے نا میں سچی کہتی ہوں, بڑا بول انسان کو نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ انسان میں اتنی سخت ہوتی ہے. بس مجھے کوئی مار پیٹ کے اندر جو بھی لکھوائے میں لکھ دوں گی. قوالیاں گاتے گاتے چلا گیا نا صابری. ہاں وہ میں ویسے بات کر رہی ہوں جو ویڈیو کی میری کسٹڈی میں, مجھے آپ جو لکھوانا چاہیں میں لکھ دوں گی, مجھے کوئی کسٹڈی میں لے لے, میں جو مرضی لکھ دوں گی. مگر مجھے ایک چیز جو میں بہت کرٹیسائز کرتی ہوں آدمی کو, مگر مجھے ایک چیز سیاستدان کی نہیں سمجھ آتی, کوئی ان میں سیلف ریسپیکٹ ہے یا نہیں ہے. اگر میں چیف منسٹر ہوں سندھ کی تو میں کہوں جناب مجھے یہ لوگ نہیں چلنے دیتے, السلام علیکم میں گھر جا رہی ہوں, پولیس ہیز امپرووڈ, ایکچولی یہ نہ کہ نہیں امپرووڈ. اور جو آپ ان کو دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں, ڈنڈوں کے ساتھ وہ بیچارے ٹیررزم سے لڑیں. دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں کیا فرق ہے, کیا پولیس کو دیتے ہیں. اینٹی ٹیررزم فورس جو کراچی کی ہے اس کی پرفارمنس بری نہیں ہے, انہوں نے پرفارمنس بڑی اچھی کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی کراچی کی آبادی 1 کروڑ کے قریب تھی تو یہ پولیس جو تھی یہ کچھ 70,000 کے قریب تھی ہے. آج یہ 90,000 ہے, جبکہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے. ان کو پولیس میں پروفیشنل لوگ بھرتی کرنے چاہیے. پولیس کا سائز بہت چھوٹا رہ گیا کمپیئر ٹو دی پاپولیشن جو وہاں, اور انسیکیور بھی ہیں, انسیکیور ہیں, ان کے مارے جاتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے لوگ. ریسورسز کا مسئلہ نا, ہم جب کنیکٹ کرتے ہیں کرائم کو پالیٹکس کو, سر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح شہر بڑھتے ہیں پھر آپ دیکھ رہے ہیں شاہانہ اخراجات ختم نہیں ہوتے, مگر آپ کی ریسورسز جو فار انسٹنس فرسٹ لائن آف ڈیفنس کو دی جاتی ہیں دے نیکسٹ ٹو نتھنگ. جو نہ سوری ٹو سے جو نہ عمران خان کے ایجنڈے پہ, نہ نواز شریف کے ایجنڈے پہ, کسی کے نہیں. Nobody has called for institutional reforms in this country. آپ کو جوڈیشل ریفارم چاہیے, میں لیگلی نہیں کہہ رہی مگر میں سیاسی طور پہ آپ کو یہ کہہ رہی ہوں اور پریکٹیکل طور پہ کہہ رہی ہوں, یہ فیل ہو چکا ہے کہ آپ ملٹری کورٹس ٹرائی کریں.
یہ آپ سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے پیش ہو رہی ہیں, بٹ the only problem is کہ جوڈیشل ریفارمز تو کریں نا, دیکھیں نا, وہ سنسیٹ کلاز ہے, جوڈیشل ریفارمز ابھی تک آئے نہیں ہیں. آپ کا جو دفاع I mean جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے, you're making the whole 21ویں ترمیم redundant. پھر ملٹری کورٹس میری بات سنیں, اگر مجھے آپ ہمارے حوالے جوڈیشری بھی کریں, انویسٹیگیشن بھی کریں, یہ بھی کریں, ہم ٹیررزم ختم کریں گے. فیلئر, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو چیف جسٹس کے بیٹے کا قصہ ہوا نا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے جسٹس ڈیلیور کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے. یہ چیز, اور میں ابھی ڈسکس کر رہا تھا, کراچی ڈسکس کر رہا تھا, مجھے وہ انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا جی اس کا قصہ سارا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ اس کو چھڑانے کے چکر میں, اور انہوں نے فیصلے نہیں ہونے دینے, چیف جسٹس کو پکڑ لیا, ججز کو ڈرا دیا. یہ سارا قصہ That is terrible, that is terrible. اب اگر آپ ملٹری کورٹس آپ نے مجبوری کے تحت بنائے, وہ بھی ختم کر دیں, جوڈیشل ریفارم تو کرائیں نا. کیا کچھ نہیں بھائی, آپ ان کی اسٹیٹسٹکس دکھا لیں. اچھا لاسٹلی نہیں, یہ کام تو کرنے پڑیں گے نا. جب اگین ایوری بڈی ہیز دیئر اون پوائنٹ آف ویو. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کام نہیں کرتے تو بحران ہم نے پورا کرنا ہے, آپ کہتی ہیں یہ کام کرنے نہیں دیتے. یہ قانون سازی اور یہ جوڈیشل سسٹم چلانا, ہر جو انگریزی بندہ پڑھ جائے ضروری نہیں وہ وکیل بن جاتا ہے. آسمان جی قانون تو بڑے ہیں, امپلیمنٹیشن کون کرے گا, ریٹ آف اسٹیٹ قائم کون کرے گا. آج آپ نے خود کا سیاستدانوں کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا. سر دس جوڈیشری کین ورک مچ بیٹر, can work better than somebody who is not a judicial officer. So آپ نے کہا آپ تو فیل ہو گئے, ہم ڈبل فیلئر کے پاس جا رہے ہیں. یہ کوئی is not an answer, not an answer. نہیں, یہ ایک ایمرجنسی سٹیپ تھا. نیچرلی it's not going to be a permanent affair. آپ کے پاس جب تک ایک بیکٹ ملی تھی 2 سال کی کہ آپ اس میں جوڈیشل ریفارمز لے آئیں تاکہ آپ کا ایفیکٹو ہو جوڈیشل سسٹم ایسا کہ پیسے لگتے ہیں, پہلے ہم آپ کے تو پورا کر لیں پھر کوئی پیسہ بچے گا. ملٹری کورٹس کا جہاں تک تعلق ہے, میرا آخری سوال صرف ملٹری کورٹس پہ شو نہیں, آخری سوال صرف, جس بحران کا آج ہمیں پھر سامنا ہے, کراچی میں پھر لہر اٹھ گئی ہے, کرپشن سے زیادہ آپ کی پولیٹیکل قیادت نظر آ رہی ہے. اینڈ اگین اینڈ آئی سے دس بیکاز اٹ شوز کہ آپ ابھی کتنا کیا بیلنس ہے. چیف عوامی سٹاف نے پچھلے دنوں 4 گھوڑے بھیجے ہیں گلف کے شہزادوں کو, 2 شہزادوں کو. اسحاق ڈار صاحب نے زبانی ان کو ہاں کر دی. اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں ربر سٹیمپ کے لیے وہ آیا پیپر, اور کہا گیا آگے سے کہ بھئی جی کر دینا, سائن کہہ چکا ہوں میں. یہ آپ کی فورن پالیسی ہے, یہ آپ کے اختیارات ہیں. آل آئی وانٹ ٹو نو از کہ بھئی ایک سوال کس سے پوچھیں, ہمیں اس دلدل سے نکالے گا کون. ہم شروع ہوئے تھے کھوتوں سے جو یہاں سے افغانستان جاتے تھے, آگے گھوڑوں. تھینک یو امریکہ کی پلیٹیں پہن کے. تو نہیں, میرا آخری سوال صرف ہے کہ بی بی ہمیں نکالے گا کون اس دلدل سے. دیکھیں ہم خود ہی نکل سکتے ہیں, خود ہی. کوئی نہیں آگا, کوئی نہیں آگا. عوام کو چاہیے دھرنا دے پارلیمنٹ کے سامنے, انہیں کو کنسنٹریٹ کریں آن واٹ پرائیورٹیز آر. اوکے, ان کا قبلہ پارلیمان کا قبلہ درست کیا جائے, یہ خود درست ہو جائیں گے, ادارے سیٹل لائن ہو جائیں گے. بالکل, یہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. پارلیمان کو مضبوط کیا جائے جو اس ملک کی اجتماعی دانش ہے, یعنی کہ آپ کے پاس طاقت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج بھی آپ کے درمیان صابری جیسی شخصیات موجود ہوں, آپ کے درمیان ڈاکٹرز ہوں, آپ کے درمیان ہر قسم کا, ہر فیتھ کو ایڈہر کرنے والا موجود ہو, عزت کے ساتھ اس ملک میں رہے, تو جو ووٹ کی طاقت ہے اس کو سمجھ لیجئے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.